بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جانوروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بے زبان ہوتے ہیں اور ان بے زبان جانوروں کے کوئی احساسات نہیں ہوتے، لیکن حقیقت اس سے یکسر مختلف ہی ہے۔ ان بے زبان جانوروں کے احساسات بھی ہوتے ہیں اور ان کا بھی مزاج ہوتا ہے۔ حضرت انسان کبھی کبھی ان جانوروں سے انس و محبت کرتا ہے تو اس میں بھی حد سے گزر جاتا ہے، اور اگر نفرت کی ٹرین پر سوار ہو جائے تو بھی ان جانوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ یہ بے زبان جانور بھی حضرت انسان کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اور انسانوں سے خود پر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ایسے ہی کچھ جانوروں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جن نے یا پھر ان کے جانے کے بعد ان کے خاندان والوں نے انسانوں سے بدلہ لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ نمبر 3، سائبیرین ٹائیگرز، جنہیں امور ٹائیگرز بھی کہا جاتا ہے، وہ ٹائیگر اسپیشی کی سب سے بڑی سب اسپیشی کہلائے جاتے ہیں۔ ان کا وزن 225 کلو گرام تک ہو سکتا ہے اور یہ لمبائی میں 3 فٹ تک جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ٹائیگرز بہت چست بھی ہوتے ہیں اور ایک چھلانگ میں 7.6 میٹر اونچائی تک جمپ بھی لگا سکتے ہیں، اور ایسے طاقتور خونخوار جانور کے ساتھ چھیڑنا بالکل بھی عقل و خرد والی بات نہیں ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ روس کے جنگلات میں ایک شکاری غیر قانونی شکار کی غرض سے گیا تھا اور وہاں اس نے اسی سائبیرین ٹائیگر کا شکار کرنا تھا۔ اس شخص کا نام ولادیمیر مارکوف تھا، اور جنگل میں کافی دیر گھات لگانے کے بعد آخر اس کو ٹائیگر کا نشانہ مل گیا، جہاں سے اس نے ٹائیگر پر نشانہ لگایا، لیکن گولی ٹائیگر کو چھوتی ہوئی نکل گئی اور اس ٹائیگر نے مارکوف سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اور انویسٹیگیٹرز کے مطابق اگلے 12 سے 48 گھنٹوں کے دوران یہ ٹائیگر مارکوف کی بو سونگھتے سونگھتے اس جگہ پہنچ گیا جہاں پر مارکوف رہتا تھا۔ اتفاق سے مارکوف اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، چنانچہ اس ٹائیگر نے ان تمام چیزوں کو اپنے پنجوں سے توڑا جو مارکوف کے زیر استعمال تھیں، اور پھر وہیں بیٹھ کر مارکوف کا انتظار کرنے لگا۔ آخر مارکوف صاحب واپس لوٹے تو وہاں بدلے کی آگ میں سلگتا زخمی ٹائیگر موجود تھا، جس نے آنن فانن مارکوف پر حملہ کر کے اس کو اس جہان فانی سے چلتا کیا۔ جانوروں کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آج تک کہ کسی سائبیرین ٹائیگر کا کسی انسان پر حملہ کر کے اس کو مارنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ نمبر 2، یہ واقعہ مشرقی چائنا کے علاقے چونگکنگ میں 2015 میں پیش آیا، اور ہوا کچھ یوں کہ ایک شخص سفر کے بعد اپنے گھر لوٹا تو اس نے اس جگہ جہاں وہ گاڑی پارک کرتا تھا ایک کتے کو لیٹا ہوا پایا۔ یہ شخص نہ جانے کس غصے میں تھا، اس نے کتے کو بھگانے کے بجائے کتے کو مارنا شروع کیا اور اسے مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ پارکنگ کی جگہ تو خالی ہو گئی اور بندے نے گاڑی کو پارک کر کے اپنے گھر کی راہ لی۔ کتا بھی وہاں سے چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ کتا اپنے کئی ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ان کتوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور فوراً اس شخص کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ اب وہ کتے اس کار کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ انہوں نے اس کار کی ونڈ شیلڈ کو نقصان پہنچایا، کار کے وائپرز کو اپنے پنجوں میں چبایا اور اپنی طرف سے کار سے بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کی۔ اگلے روز یہ چائنیز آدمی اپنے کار کے پاس آیا تو اس نے اپنے ہمسایوں سے پوچھا، اور ایک ہمسائے نے بتایا کہ اس نے اس کی کار کے اوپر اور اطراف میں بہت سارے کتے دیکھے تھے۔ پھر جا کر اس چائنیز شخص کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یقیناً یہ اس کتے نے مجھ سے بدلہ لیا ہے جس کو میں نے کل بلا وجہ بری طرح مارا تھا۔ نمبر 1، جولائی 2016 میں ہندوستان کے چیمپوا کے جنگلات کے قرب و جوار میں موجود ہاتھیوں نے تباہی مچانا شروع کر دی، اور ہاتھی تمام گاؤں پر 2 ہفتے تک روزانہ رات کو حملہ کرتے رہے، اور ہاتھیوں کے حملے کی وجہ سے 54 گھر تباہ بھی ہوئے۔ اور ان 2 ہفتوں میں ہاتھیوں کے 2 جھنڈ، جن میں 16 ہاتھی شامل تھے، روزانہ رات کو اپنے ایک ساتھی کی زندگی کا بدلہ لینے گاؤں والوں پر قہر ڈھاتے رہے۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ ہاتھیوں کے اس غصے کی وجہ 11 جولائی کا واقعہ تھا، جب اس گاؤں کے اطراف کے علاقوں سے مختلف شکاریوں نے جمع ہو کر ایک بڑے ہاتھی کو زہر دے کر مار ڈالا تھا، اور ہاتھی کو مارنے کے بعد وہ ہاتھی کے دانت لے کر فرار ہو گئے۔ اپنے دوست کو اپنے سامنے مرتے اور پھر دانتوں کے لالچ میں کٹتے دیکھ کر تمام ہاتھیوں نے اپنے دوست کی زندگی کا بدلہ لینے کی ٹھانی، اور ہندوستان کی کیونجھار کے علاقے جو کہ چیمپوا کے جنگلات کے قریب ہیں، ان پر 2 ہفتوں تک روزانہ رات کے وقت حملہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کے بارے میں ہم فیکٹیکل کے ناظرین کو آگاہ کر چکے ہیں۔ دنیا کے 10 طاقتور ترین جانوروں کے بارے میں ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے 10 تیز ترین جانوروں کے بارے میں بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔
اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔